السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی فضائل کے بارے میں۔ سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ آپ میرے آنے والی مزید ویڈیوز کے بارے میں جان سکیں۔ معزز سامعین، جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے شریعت کے تمام احکامات پر چلنا لازم ہو جاتا ہے، اور ان احکامات میں سب سے پہلے اہم حکم نماز کا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتلایا ہے۔ اب نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طریقہ پر نماز پڑھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آگے امت تک پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے عطا کرنے والی وہی نماز ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جائے گی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز ہر متقی کی قربانی ہے، نماز اسلام کی علامت ہے، اور نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لیے 3 خصوصی عزتیں ہیں۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہے اور نیکیاں بارش کی طرح برستی ہیں۔ فرشتے نمازی کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے باتیں کرتا ہے تو خدا کی قسم تو قیامت تک نماز کا سلام نہ پھیرے اور نماز ہی میں مشغول رہتے ہوئے مر جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، صبح کے وقت کی 2 رکعتیں جن کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے گی، ہم ان 2 رکعتوں کے بدلے ان کے تمام دن اور آخرت کے گناہ معاف کر کے اپنے امن کے قلعہ میں داخل کریں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، زور کے وقت کی 4 رکعتیں جن کو وہ لوگ پڑھیں گے، ہر ایک رکعت کا ثواب علیحدہ علیحدہ ہے۔ پہلی رکعت کا بدلہ گناہوں سے مغفرت، دوسری رکعت کا بدلہ قیامت کے روز ان کی نیک عملوں کا وزنی ہونا، تیسری رکعت کا بدلہ فرشتوں کا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کے لیے ہماری رحمت طلب کرنا، چوتھی رکعت کا بدلہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جانا اور جنت کی حوروں کا ان کی طرف دیکھنا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جب عصر کی 4 رکعت پڑھے گی تو زمین و آسمان میں کوئی فرشتہ نہیں رہے گا جو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگے، پھر جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں ہم اس کو عذاب نہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جب مغرب کی 3 رکعت پڑھے گی، اس نماز کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر جو حاجت اور مرادیں مانگیں گے وہ پوری کریں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، عشاء کی 4 رکعتیں ان کے لیے دنیا کی تمام سلطنت اور دولت سے بہتر ہیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد وہ لوگ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج کا پیدا شدہ بچہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو رب العالمین سامنے تشریف لاتے ہیں، اور جب کوئی محروم القسمت نمازی نماز کے اندر اپنی نگاہ دوسری طرف لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے، ہم تیرے سامنے ہیں، تو ہماری طرف نہیں دیکھتا؟ کیا ہم سے بھی کوئی اچھی چیز تجھے نظر آ گئی جو ہم کو تو چھوڑ کر اس طرح متوجہ ہو گیا؟ جب آدمی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے وہ تمام اعضاء جو پانی سے دھلتے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آدمی نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر 1 نیکی، 1 گناہ معاف اور 1 درجہ بلند ہوتا ہے، اور وہ شخص ایسے ہے جیسے احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہو۔ جب آدمی وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر تکبیر ختم ہوئی، ادھر گناہ معاف ہو کر ایسے پاک صاف ہو گیا جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جب آدمی ثنا پڑھتا ہے تو 4 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور 1 حج و عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آدمی طاؤس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نمازی کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جب آدمی تسمیہ پڑھتا ہے تو جو دعا دل میں آتی ہے اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتے ہیں۔
جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اسے چاروں آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب نمازی سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرتا ہے تو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب رکوع کرتا ہے تو رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس نمازی کے بدن کے وزن کی مقدار میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب نمازی رکوع کے بعد رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو ہر تسبیح کے بدلے ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب نمازی قومہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں، یہ ہے میرا بندہ جو فقط میری ہی رضا کے لیے میری بندگی کر رہا ہے۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کی حالت میں اللہ رب العزت تمام انسانوں اور جنوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت تقریباً دنیا میں 6 ارب انسان ہیں اور 49 ارب جن ہیں، یعنی سجدے کی حالت میں 55 ارب نیکیاں ملتی ہیں۔ جب نمازی سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو ہر تسبیح کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب آدمی جلسہ میں بیٹھتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے پر سبقت لینے کے لیے دوڑتے ہیں، ہر ایک کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس کا ثواب لکھوں۔ جب نمازی تشہد کے لیے بیٹھتا ہے تو صرف بیٹھنے پر اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری پر صبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے پر صبر کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب نمازی اتحیات پڑھتا ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں بیان فرمائے تھے کہ اے اللہ، تمام قولی، فعلی، مالی اور بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائی، یعنی یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی۔ جب نمازی نماز سے فارغ ہونے کے لیے دائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جب نمازی بائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب نمازی نماز سے فارغ ہو کر ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے اور 3 دفعہ استغفار پڑھتا ہے تو نماز کے اندر جو کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خشوع و خضوع اور حاضری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔